ناظرین، ہاروت و ماروت کے متعلق بے شمار من گھڑت واقعات مشہور ہیں جن کی کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن کچھ مستند کتابوں میں ان کے سچے واقعات اور خاص طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق فرمایا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ ناظرین، جب بھی دنیا میں کفر نے غلبہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا صحیح علم عطا کریں، اور ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام کو بے شمار معجزات بھی عطا کیے۔ مگر کافروں نے پیغمبر علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے اور لوگوں کو ان سے گمراہ کرنے کے لیے انہیں جادوگر تک کہا، اور ایسا ہی اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطانوں نے جھوٹی جادو کی کتابیں لوگوں کو لکھ کر دینا شروع کر دی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، اور جب آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے ان تمام کتابوں کو جمع کروایا اور اسے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ وقت گزرا اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے ہمیشہ کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئی چال چلی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے وہ سب کتابیں دفن ہیں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ جب زمین کھودی گئی تو وہ تمام کتابیں نکلی اور لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام معجزات کو جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے ان سب کو جادو کہنا شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، اور اس کے بعد لوگوں کا جادو پر یقین مضبوط ہو گیا۔ اور اسی دور میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو اتارا گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ مگر احادیث کی کتاب مسند احمد میں ان سے متعلق ایک حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا تو فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں اس کو آباد کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم بنو آدم کی بنسبت تیری زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تم دو فرشتے پیش کرو تاکہ ان کو زمین پر اتار کر دیکھا جا سکے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، یہ ہاروت اور ماروت ہیں۔ پس ان دو فرشتوں کو زمین کی طرف اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے جب انسانیت میں سے ایک انتہائی خوبصورت عورت ان کے سامنے پیش کی تو وہ اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے اور اسے حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا، نہیں، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی جب تک تم شرکیہ بات نہیں کرو گے۔ تو ان فرشتوں نے کہا، ہم کبھی بھی شرک تو نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ ایک بچہ لے کر آئی اور ان سے کہا، اچھا اسے قتل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا، نہیں، ہم اس کو قتل بھی نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا ایک پیالہ لے کر دوبارہ آ گئی۔ ان فرشتوں نے پھر سے اس کے نفس کا سوال کیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، جب تک تم یہ شراب نہیں پیو گے میں تمہارا مطالبہ نہیں مانوں گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ان سب سے چھوٹا گناہ ہے، تو پس انہوں نے وہ شراب پی لی۔ جب اس سے ان کو نشہ آیا تو انہوں نے تمام گناہ کر لیے اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر جب ان کا نشہ اترا تو اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، جس چیز کا تم نے انکار کیا تھا نشے کی حالت میں تم نے ان کا ارتکاب کر لیا۔ پھر انہیں اس جرم کی سزا دی گئی اور انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کون سی سزا لیں گے، تو انہوں نے دنیا کا عذاب پسند کر لیا۔ اور بعض واقعات میں ہے کہ ایک کنویں میں انہیں قیامت تک الٹا لٹکا دیا گیا ہے، مگر یہ تمام واقعات درست نہیں اور اس حدیث کا کہیں سے بھی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ مگر درست کیا ہے اور انہیں زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ تو ناظرین، ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر انسانی شکل میں اتارا گیا تھا، اور لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تو وہ انہیں منع کرتے اور کہتے، اگر تم ایسا کرو گے تو کفر ہو جاؤ گے، لیکن وہ لوگ سیکھتے اور کفر کا راستہ اختیار کرتے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا وہ ان سے دور رہتا، اور اسی میں اس کی بہتری تھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جانور کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔